رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوگ جو ہے وہ 3 دن کا ہے. اہل محلہ کوئی میت کے گھر کھانا پہنچا دے، وہ 3 دن تک سوگ میں رہتے ہیں، وہ جو ہے ان کو کھانا کھلاتا رہے. 3 دن کے بعد اجازت نہیں ہے کہ سوگ منایا جائے. دوسری بات یہ کہ جو کھانا بنا کے اس طریقے سے بھیجا جاتا ہے تیسرے دن کی جو دعوت رکھی جاتی ہے نا کہ بھئی آج جو ہے دعا ہوگی اور دعوت رکھی جائے، تو اس کا بھی حکم سن لیجئے. میت کا کھانا جب میت کا مطلب دفنا کے آ جاتے ہیں تب سے لے کے اور یہ جو دعا والا سسٹم جوڑ رکھا ہے اس تک جتنا بھی کھانا آ رہا ہے وہ صرف میت کے اہل خانہ کے لیے آ رہا ہے، یعنی کہ اس کے گھر والوں کے لیے. اس کے علاوہ وہ رشتہ دار اس کھانے کو کھا سکتے ہیں جو جس دن میت ہوئی اور وہ وہیں رک گئے، دور کے تھے، جانے کا ان کا حساب کتاب نہیں تھا، یا ان کے لیے جائز ہے یا میت کے گھر والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے جو کہ جانے پہ قدرت رکھتے ہیں، واپس محلے کے ہیں، دوسرے محلے کے آس پاس کے گاؤں کے ہیں جو واپس جا سکتے تھے، ان کے لیے یہ سب جائز نہیں ہے، ان کے لیے سب چیزیں جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ یاد رکھے کہ یہ جو تیسرے دن کی دعا کا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ تیسرے دن ہی ہونی ہے، شریعت میں اس کو بھی کوئی جگہ نہیں دی گئی کہ ہونی تیسرے ہی دن ضروری ہے. سمجھ گئے؟ یہ تو وہ بات ہوئی کہ اگر اللہ حفاظت فرمائے ہم سب ایمان والوں کی کہ اگر کسی کو پولیس پکڑ کے لے جائے، آپ سوچو اگر اللہ حفاظت فرمائے گھر میں سے کسی ایک بندے کو پولیس اٹھا کے لے جائے تو کیا آپ تیسرے دن اس کی خبر لیں گے؟ ادھر پولیس نے اٹھایا، ادھر آپ کے ہاتھ پیر پھرنا شروع ہو جائیں گے، چلو بھائی یہاں بھی چلو، وہاں بھی چلو، پیسہ بھی لگاؤ، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، سب کچھ کرو. ہر ایک وہ کام کرنا شروع کریں گے جس سے کہ آپ کا جو بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، وہ فوراً باہر آ جائے، اس پہ کوئی کیس نہ بن پائے. تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر کے اندر جو دائمی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 3 دن بعد جا کے اس کی خبر لیں، 3 دن بعد جا کے اس کی ضمانت کا انتظام کرے کہ بھئی آج جو ہے دعا کرائیں گے تو فرشتوں سے ضمانت مل جائے گی. یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی. 3 دن بعد جو ہے جا کے اس کا پتہ لے رہی ہے، دعا کرا رہی ہے کہ اس کو شاید ضمانت مل جائے. حالانکہ حق تو یہ تھا کہ ادھر انتقال ہوا، ادھر قرآن پڑھنا شروع ہو گئے. یہ نہیں کہ ضروری ہو کہ بھائی 50 ہی قرآن پڑھنے ضروری ہے یا ایک دم ہی پڑھنے ضروری ہے. آپ مدرسے کے بچوں کو بلا کے ایک ایک پارہ دے کے سب کے ہاتھ میں پڑھوا دے، چھٹی، بس کام ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے ضروری نہیں ہے کہ 3 دن کرے، 10ویں دن کرے، 40ویں دن کرے. ان سب چیزوں کی تو اجازت بھی نہیں ہے، ان سب چیزوں کی اجازت بھی نہیں ہے. ہاں، ان سب چیزوں کی بھائی اجازت بھی نہیں ہے، بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ جب چاہے قرآن کریم پڑھ کے کسی کو بھی بخش دیں، آپ جب چاہے کسی کو استغفار پڑھ کے بخش دیں، آپ جب چاہے کوئی بھی ہے اللہ کا ذکر کر کے ذکر خیر کر کے کچھ بھی بخش دے. کوئی متعین نہیں ہے کہ قرآن ہی پڑھیں گے وہی بخشا جائے گا.